मुकम्मल सियाहत और तफरीह एक साथ सहराए चोलिस्तान में मेगा स्पोर्ट्स इवेंट सजने को तैयार। दुश्वार गुजार रास्ते बलखाती गाड़ियाँ। 18वें चोलिस्तान जीप रैली का आज से आगाज होगा। डेजर्ट जीप रैली का इनेकाद 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जाएगा। माया नाज रेसेस गाड़ियाँ दौड़ाएंगे। आज ट्रॉफी की तकरीब रनुमाई होगी। 8 फरवरी को रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की इंस्पेक्शन। 12 फरवरी को फाइनल रेस होगी। इख्तिताम पर तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद होगी। जनूबी पंजाब के अवाम का इंतजार हुआ खत्म। 18वें चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का आज शुरू होगी। दिफाई चैंपियन साहिबजादा सुल्तान मिड पॉइंट किला जामगढ़ पहुंच गए। गुज़श्ता साल की निस्बत ट्रैक बेहतर करार दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर की चोलिस्तान रैली बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जीप रैली के लिए 500 किलोमीटर का तवील ट्रैक तैयार किया गया है। जीप रैली में इनामी रकम 50 लाख रुपए रखी गई है। सहराए चोलिस्तान में नया शहर आबाद होने को तैयार। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जीप रैली पर बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। कहा मेगा इवेंट पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएं। जीप रैली बारे कौमी और आलमी सतह पर तशहीरी मुहिम शुरू करने की हिदायत। ज़िमनी हो या आम इंतखाबात हमें तैयार रहना है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुखालिफिन ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। धमकियां देने वाले बचकर नहीं निकल सकते। नवाज शरीफ को एक अकामे पर निकाला गया। इमरान खान पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को झूठा करार दे दिया। चाहे वो फिर बाई इलेक्शंस हों या वो जनरल इलेक्शंस हों, तो तैयारी तो हमने बिल्कुल शुरू कर दी और पूरे जोर शोर से शुरू कर दी। नवाज शरीफ साहब जब 2017 में उनको एक इकामा पर निकाल दिया गया, एक इंसान जिसने जराइम किए हुए हैं उसको अभी तक क्यों ऐसे करने की इजाजत दी जा रही है कि वो जब चाहे अदालत में पेश हो जाए, जब चाहे वो खत लिख के भेज दे कि मैं नहीं आ सकता। महंगाई और मुश्किल हालात के बावजूद कारकुनों के हौसले बुलंद हैं। मरियम नवाज की मुल्तान में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। इमरान खान ने असल जराइम किए। उधर मरियम नवाज की मशीर वज़ीर आज़म मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर की रिहाइश का आमद। दूसरी जानिब साबिक MP मोहम्मद अली खोकर की रिहाइश गाह पर वालिदा की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर मिस्टर नील हॉकिंस का एहलिया के हमरा बहावलपुर अजायब घर का दौरा। डायरेक्टर जुबैर बानी और असिस्टेंट कमिश्नर अनम फातमा ने इस्तकबाल किया। हाई कमिश्नर की कदीम नवादरात में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मेहमान को सराय की अजरक भी पेश की गई। ऑस्ट्रेलियन सफीर की साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना के दफ्तर आमद। तलबा स्कॉलरशिप समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट आमद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की वर्किंग में गहरी दिलचस्पी। मुल्तान में ट्रांसजेंडर स्कूल के कयाम की तारीख। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकेओने की लोधरा आमद। पायलट प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ फलाही मंसूबों का जायजा लिया। अर्बन फॉरेस्ट का मुआयना। पौधों और शहद की मक्खियों की फार्मिंग बारे मालूमात ली। बस्ती झोंकवाला कम्युनिटी सेंटर का भी दौरा किया। अमरीकी कौंसल जनरल ने तरीन क्रिकेट अकेडमी में विमेन क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट मैच भी खेला। अमरीकी कौंसल जनरल मीडिया की गुफ्तगू। खेल के लिए बेहद जोशो खरोश का इजहार किया। कहा खेलों के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मंसूबों पर काम जारी रखे हुए हैं। सरगोदा की आवाम से सब्सिडी पर मिलने वाली अशिया खुरोनोश दूर हो गई। यूटिलिटी स्टोर से घी, आटा और दालें गायब। 300 सब्सिडी वाला घी सिर्फ इश्तेहार तक महदूद। कंपनियों ने सब्सिडाइज घी देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनीज को वाजिबात की अदायगी ताहाल नहीं की गई। उधर महंगाई के बायस बहावल नगर के मजदूरों का जीना दो भर हो गया।
ملتان بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں LPG کی قیمتیں بے لگام 320 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی. گھریلو سلنڈر 800 روپے مہنگا, کمرشل سلنڈر 13,000 روپے کا ہو گیا. چولہوں کی قیمت میں بھی 500 سے 1,000 روپے تک کا اضافہ. شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ. سپلائی کی کمی یا ناجائز منافع خوری کا لالچ. جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں پیٹرول بحران برقرار. سرگودا میں پمپس نے سیل روک دی. شہری پیٹرول کے حصول کے لیے دربدر. پیٹرول کی قلت سے لیا میں پہیا جام. مظفر گڑھ کے گنجان آباد علاقوں میں پیٹرول اور ڈیزل نایاب. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر فورٹ عباس میں نہر ہاکڑا کنارے مظاہرین نے سائیکل ریلی نکالی. جہانیہ میں کھاد بحران شدت اختیار کر گیا. کسان کھاد کے حصول کے لیے لائنوں میں لگنے پر مجبور. سفارشیوں کو کھاد دینے کا الزام. گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ. کاشتکاروں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی. دور جدید میں بھی بجلی اور گیس جیسی سہولت سے محروم. میاں والی میں منڈی ٹاؤن بلاک 7 کے مکین سراپا احتجاج. مظاہرین کا کہنا تھا بارہا شکایات کے باوجود سنوائی نہیں ہوئی. PTI کے دور میں اربوں کے ترقیاتی کام ہوئے. لیاقت پور کے شہری پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروم. NGOs کی طرف سے لگنے والا فلٹریشن پلانٹ کا منصوبہ فلاپ. مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب قیمتی مشینری زنگ آلود. شہریوں کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. احمد پور شرکیہ میں ٹف ٹال کا منصوبہ 1 سال سے ادھورا. مبینہ طور پر ناقص مٹیریل کے سبب سڑک بیٹھ گئی. نوشا بخاری کے مکینوں نے از خود سڑک اکھاڑ دی. بلدیہ انتظامیہ کے مطابق بغیر NOC سڑک اکھاڑی گئی. AC نے کارروائی کا اندیا دے دیا. لڈن کی نسل نو تعلیمی سہولیات سے محروم. غازی خنانہ میں عمارت ہونے کے باوجود اسکول غیر فعال. علاقہ مکینوں کے مطابق عرصہ 6 سال سے پڑھائی نہیں ہو سکی. محکمہ ایجوکیشن کے کان پر جون تک نہیں رینگی. کھانیوال شہر کے مین بازاروں میں گندا پانی جمع. انجمن تاجران کی میونسپل کمیٹی کے خلاف ریلی. مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں شٹر ڈاؤن کی دھمکی. COMC کے مطابق فنڈز کی عدم دستیابی کے سبب مسائل کا سامنا ہے. IMF سے مذاکرات جاری. حکومت کا بین الاقوامی پروازوں کی بزنس کلاس ٹکٹوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے پر غور. بزنس کلاس مسافروں پر 17% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی جائے گی. حکومتی ٹیم نے IMF مذاکراتی ٹیم کو آگاہ کر دیا. ڈیوٹی کلب بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس ٹکٹوں پر لگائی جائے گی. بین الاقوامی فضائی ٹکٹوں میں 50,000 روپے وصول کیے جائیں گے. وفاقی حکومت کی حتمی ہدایات کے بعد فیصلے کا اطلاق کیا جائے گا. بڑی کارپوریشنز اب ہو جائیں تیار. 150 ملین روپے سے زائد منافع حاصل کرنے پر سپر ٹیکس دینا ہوگا. سپریم کورٹ کی دائر درخواستوں پر سماعت. سپر ٹیکس کے نفاذ کا حکم. 150 ملین سے زائد کا منافع حاصل کرنے والی کارپوریشنز 50% واجبات 7 دنوں میں ادا کرنے کا حکم نامہ جاری. بڑی کارپوریشن پر فنانس ایکٹ 2022 کے تحت سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کا بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ غیر قانونی قرار دے دیا. بجلی صارف کی ذاتی سنوائی کے موقع پر ٹیرف کی تبدیلی بھی غیر قانونی قرار. 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو ریلیف دینے کا حکم. بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے خلاف دائر درخواستیں منظور. واسطہ جیل خانہ جات. پولیس اور دیگر سرکاری محکموں کے ذمہ دار 2 ارب 57 کروڑ روپے واجب الادا. میپ کو نادہندگان کے خلاف 31 جنوری تک کارروائی کا فیصلہ. عدم ادائیگی پر کنیکشنز منقطع کرنے کے احکامات. ریکوری کے لیے آج سے آپریشن شروع کرنے کی ہدایت. ادھر واسطہ ملتان 1.5 ارب روپے کی ریکوری کے لیے سرگرم. 400 غیر قانونی کنیکشنز منقطع کر دیے گئے. کمشنر ملتان عامر کھٹک کا میٹروپولیٹن کارپوریشن دفتر کا اچانک دورہ. غیر حاضر افسروں اور اہلکاروں کی لسٹ تیار. ریکوری کے اہداف بہتر بنانے کا حکم. سہولیات فراہمی شکایات کے حل بارے میکینزم بنانے کی ہدایت.
پہلی ڈیجیٹل مردم شماری، انتظامیہ نے تیاریاں تیز کر دی۔ اے سی خانپور سرکاری سکولز میں قائم سینٹر میں پہنچ گئے۔ گیٹس آف افراد کو مردم شماری کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تحصیل بھر میں 3 سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ وفاقی محتسب ملتان میں شکایات کی بھرمار، اوورسیز پاکستانیوں نے 64,000 درخواستیں رجسٹرڈ کروا دی۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے موبائل ایپ اور پورٹل متعارف۔ ایڈوائزرز وفاقی محتسب کے مطابق 60 روز کے اندر ازالہ کیا جاتا ہے۔ بارش متاثرین کی بحالی کا مشن، ایف ایف سی صادق آباد کی طرف سے متاثرین کی امداد۔ 20 تیار شدہ گھروں کی چابیاں متاثرین کے حوالے۔ ماچھی گوٹ، بالوچ کالونی اور دیگر علاقوں میں مزید گھر بنائے جائیں گے۔ کہروڑ پکا کی بستی عرب میں 1 روزہ فری میڈیکل کیمپ، مفت چیک اپ، 430 مریضوں کو ادویات فراہم کی گئیں۔ مریضوں اور لواحقین کو کھانا بھی دیا گیا۔ ڈاکٹر سید حسن رضا کہتے ہیں خدمت سے دلی سکون ملتا ہے۔ صدر چیمبر آف کامرس بہاولپور ذوالفقار علی کا احسن اقدام، کشمیری بھائیوں سے اظہاری یکجہتی کے حوالے سے نمائش کا افتتاح۔ ذوالفقار علی کا کہنا تھا کشمیریوں کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان محمد راشد ہدایت عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں۔ ڈی پی اوز نے معذور سائل کا مسئلہ دفتر سے باہر آ کر سنا، بزرگ معذور شخص کا مسئلہ فوری حل کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں 2 روزہ ہائر ایجوکیشن انٹرنیشنل کانفرنس، صدارت وائس چانسلر پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب نے کی۔ تھائی لینڈ، یو اے ای، ملیشیا سمیت متعدد ممالک کے ماہرین و محققین تعلیم شرکت۔ محققین نے اپنے تحقیقی مقالہ جات پیش کیے۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رحیم یار خان میں روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار، دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے، کم عمر ڈرائیورز ہی زیادہ تر حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس محمد حامد کا شرکاء سے خطاب۔ شاعر شفقت حیات شفق کی دوسری کتاب کی رونمائی میاں والی میں ہونے والی تقریب کی صدارت شاعر سلیم شہزاد نے کی۔ مقررین نے روشنی ڈالی۔ شاعر شفقت حیات شفق کا کہنا تھا عزت افزائی کو یاد رکھوں گا۔ لیا میں نوجوانوں کی تنظیم پی ایل ایس کے زیر اہتمام تقریب، موٹیویشنل اسپیکر شیخ عاطف کا نوجوانوں اور شرکاء سے خطاب۔ تقریب میں یونیورسٹی، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات شریک۔ قابل تجدید توانائی کے حوالے سے آئی یو بی میں نمائش، طلباء نے مختلف ماڈلز پیش کیے۔ صدر چیمبر آف کامرس کی شرکت، وائس چانسلر انجینئر اطہر محبوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا رپورٹ کل گورنر کو پیش کریں گے۔ اور ملتان میں بہار کے رنگ، عام خاص باغ پارک میں مختلف اقسام کے 20,000 سے زائد کھلے پھولوں نے نظارہ دل فریب بنا دیا۔ پھولوں میں پٹونیا، انٹرامیم، فیلکس اور دیگر شامل۔ شہریوں نے سیلفیاں بنا کر دل فریب مناظر کو قید کر لیا۔